شریک ہے۔ تو اس اجلاس کی کارروائی کے لیے میں ہماری اس ساری پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں، ابتدائی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو نہایت دکھی دل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اذیت کے ساتھ، بامری مجبوری کرنے جا رہے ہیں، حکمرانوں کی نالائکی، حکمرانوں کی غفلت، بے حسی کے پیش نظر، اور میڈیا میں جو احباب اس کو پورے کا پورا، اگر یہ اعلامیہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر اس کو آن ایئر کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی بے شمار جو کوتاہیاں ہیں پتہ نہیں کتنی معاف کرنے کا سبب بنے۔ افسوسناک چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم آج میڈیا کے سامنے بامری مجبوری لے کے آ رہے ہیں، جو ساتھی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے ذمہ دار ادارے بھی شامل ہیں، ایف آئی اے بھی شامل ہے، ان کی کوشش تھی کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں لیکن یہ پبلک کے اندر نہ جائیں تاکہ انتشار بڑھے گا۔ ایک پازیٹو سوچ تھی ان کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران ان کو اپنی کرسیوں کی، اپنی ذاتی مسائل کی فکر ہوتی ہے، انہیں نہ عوام کی فکر ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے دین کی پرواہ ہے۔ بدقسمتی سے عرصہ دراز سے ہمارا ملک انہی چپکل شوب کے اندر چل رہا ہے۔ یہ معاملات جو توہین قرآن والے، توہین رسالت والے، ازواج مطہرات کی توہین، اللہ کے پاک کلام کی توہین، اسماء الہی کی توہین سوشل میڈیا کے اندر کئی سالوں سے جاری ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ 2019-20 میں پتہ چلا ایک چیز خفیہ طریقے سے ہو رہی ہے، خاص گروپوں میں ہو رہی ہے، عام بندوں کو نہیں علم۔ جب پتہ چلا تو ان ساتھیوں نے ایف آئی اے کو بتایا، ایف آئی اے نے بھی 2 سال تقریباً اس کے اوپر کان نہیں دھرے، اور جو وہ دے کے جاتے تھے وہ اٹھا کے ان کی درخواست سائٹ پہ رکھ دیتے تھے۔ پھر جو ان ساتھیوں سے مجھے بھی پتہ چلا کہ تقریباً 1.5-2 سال بعد ایف آئی اے کے اندر ایک ایسے خدا ترس، ایک ایسے ذمہ دار، ایک ایسے مسلمان آفیسر بیٹھے تھے جنہوں نے ان کی درخواست دیکھی اور رونا شروع کر دیا کہ یار پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں عقل ہی نہیں ہے، ہم اس کو سنبھالنے میں فیل ہیں۔ انہوں نے کارروائی شروع کی اور پہلے مجرم اور ملزم گرفتار ہوئے اور پھر آگے سلسلہ چل نکلا۔ اس وقت تک ہماری ایف آئی اے کے پاس، یعنی کہ حکومت پاکستان کے پاس 34,400 درخواستیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3,400 مسلمانوں کے بچے ان جرائم کے اندر براہ راست انوالو ہیں۔ پھر آگے ان کے ساتھ ایک کے ساتھ 10-10, 20-20, 40-40 جو گروپ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، اپنے ان کبھی حرکات کو فخر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے 3,400 درخواستوں میں سے ابھی تک جو مقدمے درج ہوئے ہیں، افیسرز بھی یقیناً احتیاط کرتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بھی دلیل میں کمی ہو تو وہ یا اوائڈ کرتے ہیں یا پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ تو جن کے تمام دلائل پورے کیے گئے، تمام گواہیاں پوری کی گئی اور مقدمات درج ہوئے، 119 مقدمات ایف آئی اے کے پاس پاکستان میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔
اور ان 119 مقدمات کے عوض جو بندوں کو جب پکڑنے نکلے تو کسی ایک کیس میں 2 ملزم پکڑے گئے، کسی میں 4 پکڑے گئے، کسی میں 3 پکڑے گئے، کہ ایک کے اندر کچھ اور لوگ جو انوالو تھے، تو تقریباً 450 سے زیادہ پاکستانی گرفتار ہیں، اور ان میں 2-3 حافظ قرآن بھی ہیں جو قرآن پاک کی توہین کر رہے تھے، ان میں سے ایک عالم دین بھی ہیں ان 450 میں سے، باقی تو عام لوگ ہیں۔ لیکن جس طرح کی یہ توہین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ تو کوئی عیسائی بھی نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہم مسلمان عیسائیوں کی کتابیں اور یہودیوں کی کتابوں کا تو احترام کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن بے شمار ان کے اندر الفاظ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہندوؤں کی کوئی کتاب پڑھی ہو جو 100% جھوٹی ہے، سکھوں کی کوئی کتاب پڑھی ہو، ان کے مذہب کے نزدیک جو مقدس کتابیں ہیں، ہم تو ان کی توہین نہیں کر سکتے، نہ کرنے کی اجازت ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، توہین نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو چیز پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ 29 قرآن پاک کے نسخے FIA لاہور کے پاس محفوظ ہیں، جن کے اوپر سال 1.5 سال 2 سال تک غلاظت پھینکی جاتی رہی، اور اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی رہی۔ جب وہ بندہ پکڑا گیا تو پھر وہ قرآن پاک کے نسخے بھی ان سے پکڑے گئے۔ تو جب سے یہ چیز میرے سامنے آئی، صاف بات ہے مجھے تو نیند نہ آئی۔ اسی وقت ہائی کورٹ کے کچھ وکلاء جو اس کے اندر انوالو ہیں، جو اس کے اندر فی سبیل اللہ سٹرگل کر رہے ہیں، FIA کی مدد کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچا، ان سے سمجھا، اور مجھے یہ تھا کہ یہ قرآن پاک کے نسخے جو غلاظت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو یار ان ملزموں کو جو میری کیفیت تھی ذہنی، سزا دینی ہے تو دیں، نہیں دینی تو نہ دیں، وہ قرآن پاک کو تو دھو کے رکھیں، اس کو غلیظ شکل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ FIA والے کہنے لگے جی قانون اجازت نہیں دیتا، وکلاء بھی یہ کہنے لگے جی قانون اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا یار جب ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے تو میت کو تو فوراً غسل دے کے DNA کر کے اس کی شواہد لے کے دفن کر دیا جاتا ہے، میت کو ساری عمر سنبھال تو نہیں چھوڑتے کہ جب تک کیس ختم نہیں ہوگا میت پڑی رہے گی۔ وہ مجھے میرے علم میں آیا کہ نہیں کہ وہ قانون اور ہے، یہ قانون اور ہے، 302 کے قانون میں اور چیزیں ہیں، اس میں اور چیزیں ہیں، پیکا آرڈیننس کے اندر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب تک کیس ختم نہیں ہوگا ایویڈنس کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا۔ بہرحال مجھے اس بات پہ صاف بات ہے بڑا مشکل تھا کہ میں واپس شرق پشیب چلا جاتا، تو وکلاء کی خدمت میں بیٹھا رہا، سمجھتا رہا اور جھگڑتا رہا کہ یار یہ کہاں کا دستور ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا جو کلام ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے اندر ہم ترمیم نہیں کر سکتے۔ باقی دنیا جہاں کی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک چیز کی سمجھ نہیں تھی پہلے تو آج اگر وہ چیز تکلیف دہ آ رہی ہے، پہلے تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک کی بھی توہین کو کرے گا۔ توہین رسالت کی ایشو سامنے آئے اور اس وقت پھر یہ قانون کے اندر امینڈمنٹ کرائی گئی ہمارے اکابر نے، اور پاکستان کے قانون کے اندر پھر یہ ترمیم کی گئی کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کی سزا سزائے موت۔ لیکن توہین قرآن کا نہ تصور تھا نہ اس کے اوپر واضح کوئی اس طرح کی قانون سازی کی جا سکی۔ ایک چیز وہم و گمان میں نہیں ہے۔ آج بھی جو بات لوگ سن رہے ہیں یا اس میڈیا کے ذریعے جو سنیں گے، شاید اکا دکا کو ان چیزوں کا پتہ ہو۔ میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے میں ضرور شیئر کرتا ہوں۔ میں نے جتنے MNA سے بات کی اپنے دوستوں سے یا کوشش کر کے، صرف ایک نے کہا کہ ہاں میاں سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چھوڑے یہ گند ہے، گند ہے، اس کو چھوڑیں۔ حد ہوگی بھائی، چھوڑے کیوں؟ اس کی اصلاح کیوں نہ کریں؟ علماء کرام سے بات ہوئی تو وہ بھی 2-3 علماء کرام نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہو رہی ہیں، بڑے افسوسناک بات ہے،
لیکن اس چیز کو اجاگر کریں. لیکن اکثر علماء کرام کا تھا اچھا توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ یہ ہو رہا ہے, یعنی علم ہی نہیں ہے. اور مجھے اپنے اوپر حیرت ہوئی کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, مذہبی گھرانے سے تعلق ہے, ہمیں اہل تشیع حضرات, اہل حدیث حضرات, اہل سنت سب سے محبت ہے, سب سے ملتے جلتے ہیں. عام فلمیں دیکھنے والے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. تو یار یہ سچ مچ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ تحقیقات کرنے کے بعد جو چیزیں تھیں, اور زیادہ تکلیف تھی کہ وہ 29 قرآن پاک کے جو صفحات ہیں انہیں تو فوراً غسل دیا جائے. مقدمات تو چلے میرٹ کے اوپر. تو 6 اگست کو میں نے یہ وکلائے سی کی مشورے سے جو امینڈمنٹس پلاننگ کی کہ اگر پی کا آرڈیننس کے اندر یہ امینڈمنٹ کر دی جائے تو پھر ججوں کو سہولت ہو جائے گی کہ قرآن پاک کے نسخے اور مقدس اوراق اگر کہیں غلاظت میں ان کی ایویڈنس کے طور پہ آئے ہیں تو ایویڈنس محفوظ کر کے ڈی این اے ٹیسٹ لے کے جو بھی شواہد لینے لیں اور فوراً انہیں پاک صاف کر کے غسل دے کے دھو کے محفوظ کیا جائے. تو وہ وکلاء کے مشورے سے جو امینڈمنٹ ہم نے تیار کی, اور 6 اگست کو ہم اسلام آباد پہنچے. میں نے خود اسپیکر اور اس قومی اسمبلی کو وکلاء کرام ساتھ تھے, بائی ہینڈ ان کی خدمت میں یہ دیا. اب یہ آن ایئر اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھل جائیں. بائی ہینڈ دیا میں نے خود. وکلاء میرے ساتھ دعا موجود ہیں جو میرے ساتھ تھے, جنہوں نے میری رہنمائی کی اور جن کے مشورے سے یہ ساری چیزیں ہم لے کر چلے. ایاز صادق صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ شرپوری صاحب یہ 2-3 سال پہلے بھی میرے سامنے یہ بات آئی تھی, تو آپ فکر نہ کریں اس کے اوپر ہو جاتا ہے, یہ صوبائی مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے, قومی مسئلہ ہے. حد ہوگی آپ کی, آپ اسپیکر قومی اسمبلی اور قانون کی سمجھ نہیں ہے آپ کو. یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے, صاحب بات ہے, میڈیا میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی مائک لے کے قومی اسمبلی چلے جائیں, کسی بھی قانون کے اوپر امینڈمنٹ جب ہو, بعد میں ایم این ایس کا انٹرویو لیں, شاید 20-25% آپ کو سمجھا سکیں کہ کس قانون میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. سمجھ ہی نہیں ہوتی. لیڈر نے کہہ دیا یس کہہ دو تو یس کہہ دیا, لیڈر نے کہا نو کہہ دو تو نو کہہ دیا. الحمدللہ میری عادت تھی, 2002 میں قومی اسمبلی میں گیا, جب تک بات کی سمجھ نہیں آئی میں نے یس نو نہیں کیا. بات کی سمجھ آئی, بھلا وہ نواز شریف صاحب کی بات ہو, عمران خان صاحب کی بات ہو, زرداری صاحب کی بات ہو, کسی ہمارے علماء کرام میں سے کسی کی بات ہو, حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو, مولانا مودودی صاحب کی بات ہو, میں نے بات سمجھی ہے تو آگے کیا, ورنہ خاموشی رکھی. لیکن قومی اسمبلی کا ماحول یہ ہے, سمجھ نہیں ہوتی, یس نو. بہرحال میں نے جو خط دیا پرائم منسٹر صاحب کو دیا, عطا تارڑ صاحب کے سٹاف کے ذریعے, اسپیکر قومی اسمبلی کو بائی ہینڈ دیا, اور وزیر مذہبی امور ان کی خدمت میں بائی ہینڈ دیا. ان کے تو پہلے یہ چیزیں علم میں نہیں تھی, وزیر مذہبی امور صاحب کی, وہ تو یکدم ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یار یہ کچھ ہو رہا ہے. اب وہ خط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسی کے اندر ہمارا مدعا آ جائے گا. اور پھر جو آج علماء کرام تشریف فرما ہے, قائدین بیٹھے ہیں, اجتماعی طور پہ جو مشاورت سے وکلاء نے پوائنٹس مطالبات رکھے ہیں وہ بعد میں مطالبات پیش کر دیتے ہیں. میں نے جو خط لکھا, بے خدمت جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہبی معاملات میں گاہے بگاہے ایسے افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن پر پوری امت مسلمہ غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے اور دنیا کا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے. عرض ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں قرآن کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کی نہایت غلیظ اور ناپاک انداز میں توہین کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, جن میں سے اب تک رجسٹرڈ مقدمات کی تعداد تقریباً صرف 119 ہے, جبکہ ان مقدمات میں گرفتار ملزمان کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہو چکی ہے. ان مقدمات میں ایف آئی اے اور دیگر سرکاری اداروں کی مکمل تحقیقات کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہیں, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ عرض ہے
کہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں میں ان سنگین شرمناک جرائم کے باوجود صرف چند مقدمات میں ہی سزائیں سنائی جا سکیں اور ان پر بھی عمل درآمد تاحال التوا کا شکار ہے۔ ان سنگین ترین جرائم کی روک تھام اور ان شیطان صفت مجرموں کو کیفر و کردار تک پہنچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء جو فی سبیل اللہ رضائے الہی کے لیے ان مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، ان مقدمات میں جو غلیظ حرکات سامنے آئی ہیں انہیں بیان کرنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اگر عام معاشرے میں مشہور ہو جائیں تو قتل و غارت گری اور مشتعل عوام کا رد عمل خطرناک حالات اختیار کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل کچھ سنگین اور واضح جرائم پیش کیے جا رہے ہیں جن میں ملوث افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب دوسری بات یہاں میں یہ زبانی عرض کروں، جو وہ لوگ جو یہ کام کرا رہی ہیں یقیناً وہ ملحد لوگ ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں نہ وہ یہودی ہیں، وہ شیطان صفت لوگ ہیں۔ یہودی اللہ کے نام کی توہین تو نہیں کر سکتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کی توہین تو نہیں کر سکتے، عیسائی تو یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ اللہ کے کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب ان ہینڈلر کے جو آگے پاکستان کے اندر پیسے کے نام پر ناچ گانا ان کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ آج سے چند دن پہلے لاہور میں بھی ایک ناچ گانا کیا گیا جو شرمناک حد تک ہے کہ لاہور شہر کے اندر کی حرکتیں باقاعدہ آرگنائز طریقے سے ہو چکی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی یہ چند لوگ ہنی ٹریپ کر رہے ہیں، لوگوں کو خود ہی واٹس ایپ بھیجتے ہیں اور پھر ان سے واپس منگا لیتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں کسی اور کو، دیکھو جی مجھے یہ آئی، تو اس کی طرف سے وہ آنے کی وجہ سے اس کے اوپر مقدمہ کرا دیتے ہیں اور پھر اسے پیسے مانگتے ہیں، اور جب وہ پیسے دے دے تو بے گناہ ہے، اگر ان کو پیسے نہ دے تو اس کو خلاف پرچے کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات لے کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ ان بے لوث وکلاء کے خلاف وہ کھڑا کر رہے ہیں تاکہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن میں نے جو تحقیقات کی 119 مقدمات جو درج ہیں جن میں تقریباً 500 کے قریب 450 یا 500 کے قریب لوگ گرفتار ہیں، ایک مقدمہ ثابت کرتے ہیں، ہم 5 6 7 کی بات نہیں کرتے، ایک مقدمہ ثابت کر دیں جس میں مجرم کی یہ حرکات توہین قرآن کی، توہین ازواج مطہرات کی، توہین اللہ کے ناموں کی، جو بےحرمتی انہوں نے اپنے عزائے تناسل پہ لکھ کر، عورتوں کی شرمگاہ پہ لکھ کر بدفعلی اور زنا کے ارتکاب کیا، میڈیا کے اوپر اپنی ریکارڈنگ کر کے خود شیئر کی۔ 6 مہینے سے کم ایک بندہ 6 ماہ سے سال سے 2 سال سے جھٹکے کر رہا ہے، اس کے اپنے موبائل کے اندر وہ چیزیں سیف ہیں، آگے وہ شیئر کر رہا ہے، اس کو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہنی ٹریپ ہے۔ اور میں نہایت درد دل سے ان وکلاء کو جو ان ملزموں کی پیروی کر رہے ہیں عرض کروں گا کہ خدا کے لیے سمجھے بات کو اور اپنے انجام سے بچیں۔ یہ نہ ہو کہ روز محشر قبر میں اس حد تک کیڑے اللہ چھوڑ دے کہ کافر بھی کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں، کافر بھی کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں۔ شاید کافروں کو بھی اتنا عذاب نہ ہو جو اس طرح کے کام کرنے والوں کے پیروی کرنے والوں کو جو انجام ہو۔ جو 3 باتیں میں نے وزیر اعظم صاحب کو خط میں لکھ کر دیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن پاک پر جنسی غلاظت کا پھینکنا، ملزمان قرآن پاک کھول کر اس کے صفحات پر اپنی شرمگاہ دکھا کر متزنی کرتے اور اس دوران غلاظت پھیلاتے ہوئے تصاویر ویڈیو بناتے ہیں اور بذریعہ سوشل میڈیا اپنے فرینڈز کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کیا عیسائی کوئی کر سکتا ہے؟ ہندو اور سکھ بھی نہیں یہ کام کر سکتے، لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کے جسم پر قرآنی آیات لکھ کر ان سے صحبت کرنا۔ بعض افراد عورتوں کے جسم پر قرآنی آیات لکھ کر ان کی شرمگاہوں پر اسماء مقدسہ لکھ کر
ان سے مباشرت کرتے اور ان حرکات کی ویڈیو خود بنا کر سوشل میڈیا پہ لوڈ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اپنے عزائے تناسل پر مقدس الفاظ لکھ کر بد فعلی کرنا۔ کچھ ملزمان اپنے عزائے تناسل پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت کا نام اور قرآنی آیات لکھ کر عورتوں سے بد فعلی کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر کے گرفتاری ان کی ہو چکی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میری ذاتی تکلیف بھی وہی ہے جو ہر مسلمان کی ہے۔ جب ایسے واقعات کا علم ہوتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے اور نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر دل لرز اٹھتا ہے کہ ہم ان شیطانوں کا کلا کما کیوں نہیں کر پا رہے۔ ہمیں سیاسی مخالفت میں پکڑنا پڑے تو لوگوں کی عزتوں کی پیمال کر دیتے ہیں، گھروں میں چھاپے مار دیتے ہیں، راتوں رات پتہ چل جاتا ہے کون میرے سیاسی مخالف کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن اللہ کی توہین کرنے والے کو آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں پاکستان کی حکومت کرنے کا۔ آپ کو یہ رائٹ کس نے دے دیا پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا؟ اس حساس ترین معاملے کی سنگینی کا تقاضا ہے کہ حکومت وقت فوری طور پر اس مسئلے کو اولین ترجیح دے اور مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں۔ ان جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین میں ضروری ترمیم کی جائیں، عدالتوں کو مکمل اختیارات دیے جائیں کہ وہ ایسے مقدمات کا فوری فیصلہ کریں۔ متعلقہ اداروں کو سرکاری طور پر ہدایات جاری کی جائیں کہ ایسے مقدمات میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ جناب علی، اب تک رجسٹرڈ مقدمات میں 29 قرآن پاک کے نسخے ملزمان کے قبضے سے برآمد ہو چکے ہیں، جن پر غلاظت کی گئی اور ویڈیوز بنائی گئی۔ یہ نسخے بطور ثبوت عدالتوں میں جمع ہیں، لیکن تاحال غلاظت سے لت پت حالت میں محفوظ ہیں، کیونکہ موجودہ قانون عدالت کو ان مقدس نسخوں کو پاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے ذاتی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے چند سینئر وکلاء سے مشاورت کے بعد قانون دفعہ پیکا 216 کی دفعہ 44(1) میں ایک مجوزہ ترمیم تیار کی ہے، جس کے تحت عدالت کو اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان مقدمات کو جلد از جلد نپٹا کر ان نسخوں کو غسل دے کر پاک کروانے کی اجازت دے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ترمیم کو فوری طور پر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پیش کیا جائے اور منظوری دلوائی جائے تاکہ یہ سنگین اذیت ختم ہو سکے جو پوری امت مسلمہ کے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین، اپنے کلام اور اپنی حرمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، آمین والسلام۔ میاں جلیل احمد شرپوری۔ اب حضور گزارش یہ ہے، میں 2 ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، ایک طرف یہ ہے کہ کسی نے ایٹم بم چلایا اور ہمارا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ غلاظت کی جا رہی ہے اور وہ ملزم کیے جا رہا ہے۔ مجھے علماء بتائیں، علماء کرام، وہ مقدمہ زیادہ اہم ہے یا وہ ایٹم بم والا مقدمہ زیادہ ہے؟ جہاں ایک دہشت گردی ہوتی ہے تو وزیر اعظم اپنے دورے ملتوی کر کے آ جاتے ہیں کہ جناب وہ دہشت گردی ہوگی، میں وہ دورہ ملتوی کر کے فوراً آ کے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، 6 اگست کو آپ کو لکھ کر دے دیا گیا اور ایف آئی اے کے اندر مقدمات 2-3 سالوں سے چل رہے ہیں۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اگر آپ کو ایف آئی اے کی کارروائی کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو کس نے حق دیا وزیر اعظم رہے؟ اور پھر جب میاں جلیل شرپوری نے وکلاء کرام نے آپ کو لکھ کر دے دیا، پھر بھی آپ کو ہوش نہ آئی، تو پھر انتظار کریں کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے کیڑے چھوڑے گا جتنے شاید یہودیوں اور عیسائیوں یا کافروں کے لیے بھی نہ چھوڑے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور پھر تکلیف دہ بات یہ ہے، ایف آئی اے لاہور میں جائیں، صحافی جا کے انٹرویو کریں۔ 3 ملزم آج گرفتار ہوئے ہیں 4-5 دن پہلے سے، جن کا میں نے ذاتی طور پہ بھی انٹرویو کیا، جن میں ایک کراچی کا بچہ ہے، ایک لاہور دھرمپورے کا ہے، ایک قصور کا ہے۔ اس وقت ابھی وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہے، اور کراچی والا جو لڑکا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور وہ اس کی ویڈیوز مجھے دکھائی گئی۔ ایک طرف وہ لڑکا بیٹھا تھا
کہ وہ مفتزنی کر کے قرآن پاک پہ منی پھینک رہا تو نعوذ باللہ. اور میں نے کہا یار تمہیں حیا نہیں آئی؟ بس یہ غلطی ہوگی جی، بس یہ غلطی ہوگی جی. اب یہ کرا کون رہا ہے؟ ان کے پیچھے دجالی فتنہ ہے. اب یہ ٹریس تو کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، اور کسی کو مارنا ہو تو جا کے دوسرے ملک میں بھی مار دیتے ہیں. اور اللہ کے کلام کی توہین کرنے والے اور کرانے والوں کو آپ پکڑ نہیں سکے. آپ کی توجہ بھی نہیں ہے قومی اسمبلی کا ایک اجلاس ہی بنا سکے. اپنی غرض کے لیے تو راتوں رات آئین میں ترمیم ہوتی ہے. اس کام کے لیے آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے. بہرحال میری اپنی صاحبات ہمت اس میں بالکل مطلب کہ جواب دے رہی ہے. اور میں ڈراؤں گا حکمرانوں کو، ڈرے اس وقت سے جب گلی گلی میں ممتاز قادری نکل آئے اور پھر آپ کو ان سے بچنا مشکل ہو جائے. بچے اس دن سے، بچے اس دن سے. میں انہی بات سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور میں سید حسن شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو علماء کی اور وکلاء کی مشاورت سے جو اعلامیہ تیار کیا گیا ہے اس کو آن ایئر پڑھ کے سنا دیں. جی پڑھنے کے بعد آپ کو کاپی دیتے ہیں. پڑھنے سے پہلے سوچا نہیں تھا. جی السلام علیکم تمام حاضرین. وہی نا دیکھ رہے ہو جی نہیں چاہتے. اور پھر افسوس یہ ہے صاحب جی اس میں ہم جو اعلامیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط فہمی بندہ چھوڑتا ہے کہ شاید جان کے کسی نے کہا اس وقت غلط جب ان کو پتہ چل گیا پھر وہ بھی چھوڑ گیا. چھوڑنا تو مقصد نہیں ہے نا. یہ بات اس چیز کا حل یہ سازش اس میں پتا چلا کہ ڈیلی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ 15,000 سے پہنچ چکی ہے، اور خاص طور پر اس کے لپیٹ میں آزاد کشمیر کا سیاسی آیا ہے. اور اب یہ تعداد جو ہے جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا اعلامیہ ہے میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں. کاپیز آپ میں تقسیم کر دی گئیں آپ حضرات نے، کہ اس پریس کانفرنس میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے مقدمات میں گرفتار ملزمان سے ریکور شدہ قرآن پاک اور دیگر مقدمات کی چند تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں. نمبر 1، مقدمہ نمبر 104/22 یعنی 2022 کا مورخہ 24/5/2022 کو محمد عرفان محمد رمضان کی مدعیت میں لاہور میں تھانہ FIA میں درج ہوا سائبر کرائم میں، اور مقدمہ ہاذا میں گرفتار ملزم طیب سے ایک قرآن پاک، ملزم ارسلان سے ایک قرآن پاک اور ملزم حسن رضا سے 2 قرآن پاک ریکور ہوئے. مقدمہ ہاذا میں لاہور ہائی کورٹ سے 3 دفعہ، ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے 1 دفعہ اور 1 دفعہ سپریم کورٹ سے ڈائریکشن ہوئی کہ مقدمے کا فیصلہ جلد کیا جائے. اس کے باوجود 185 ایڈجرنمنٹس تاریخیں گزرنے کے بعد بھی مقدمے کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. نمبر 2، مقدمہ نمبر 178/2022 مورخہ 19/8/2022 کو محمد نعمان یوسف ولد محمد یوسف کی مدعیت میں
تھانہ FIA لاہور میں درج ہوا اور مقدمہ ہازہ میں بھی گرفتار ملزم برہان علی سے ایک قرآن پاک ریکور ہوا۔ مقدمہ ہازہ میں لاہور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ ڈائریکشن بھی مل چکی، مگر اس کے باوجود 66 تاریخیں 66 تواریخ ایڈجرنمنٹس التوا گزرنے کے بعد بھی تاحال مقدمہ کا فیصلہ نہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ ان تمام مقدمات کی تفصیل ہے۔ نمبر 3، مقدمہ نمبر 99/23 مورخہ 1/6/2023 کو ملک دانش امان کی مدیت میں تھانہ FIA لاہور میں درج ہوا اور مقدمہ ہازہ میں گرفتار ملزم شہروز عبدالرحیم سے 2 قرآن پاک، ملزم سمیع اللہ سے 1 پنج سورہ اور ملزم عمر شراز سے 2 جائے نماز، 2 تسبیح اور 2 مناجات مقبول مترجم ریکور ہوئے۔ اس مقدمے میں بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ ڈائریکشن مل چکی، مگر اس کے باوجود اس میں بھی 87 تاریخیں التوا گزرنے کے بعد اس مقدمے کا بھی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ نمبر 4، مقدمہ نمبر 166/23 مورخہ 17/9/2023 کو جاذب اسرار ولد محمد اسرار کی مدیت میں تھانہ FIA میں درج ہوا اور مقدمہ ہازہ میں گرفتار ملزم کاشف اطاری سے 1 قرآن پاک ریکور ہوا۔ اس مقدمے میں بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ ڈائریکشن مل چکی، مگر اس کے باوجود 51 تاریخیں گزر گئیں، اس مقدمے کا بھی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا ہے۔ نمبر 5، مقدمہ نمبر 7/24 مورخہ 13/1/2024 کو ذیشان علی ولد محمد افضل کی مدیت میں تھانہ FIA لاہور میں درج ہوا اور مقدمہ ہازہ میں گرفتار ملزم دلاور التمش سہیل سے 1 جائے نماز، 1 قرآن پاک ریکور ہوا، جبکہ مذکورہ ملزم کی DNA رپورٹ بھی پازیٹیو آ چکی۔ مقدمہ ہازہ میں لاہور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ ڈائریکشن بھی مل چکی، مگر اس کے باوجود 31 تاریخیں گزر چکی اور مقدمے کا فیصلہ تاحال نہیں ہوا۔ گزارش یہ ہے کہ زیر التوا مقدمات میں ڈائریکشن کے باوجود، اعلیٰ عدالتوں کی ڈائریکشن کے باوجود بلا جواز تاخیر اور ٹرائل کورٹ کی کارکردگی انتہائی غیر تسلی بخش ہے، جو کہ انصاف کے تقاضوں کے منافی بھی ہے۔ میرے مقررین نے جو بھی کہا، مقررین نے اپنے خطابات میں جیسے کہ آپ کے سامنے اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ NCCIA نیشنل سائبر کرائم کو توہین رسالت، توہین قرآن مجید اور توہین مذہب کی روک تھام کے لیے مجموعی طور پر 3400 درخواستیں موصول ہوئیں، مگر ان میں سے صرف 119 پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ یہ سٹیٹسٹکس اعداد و شمار 3400 درخواستیں موصول ہوئیں اور صرف 119 پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید یہ کہ ملزمان کے موبائل فونز کی ٹیکنیکل و فورینزک رپورٹس میں سامنے آنے والے ہمراہی ملزمان کی گرفتاریاں بھی عمل میں نہیں لائی جا رہی، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ مقررین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حالیہ توہین رسالت و مذہب کے کیسز پر بنائے گئے کمیشن کے فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، جس میں جج صاحب کی جانب سے حقائق کے برعکس جھوٹ باندھے گئے۔ مقررین نے اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سنگین معاملے کا فوری نوٹس لیں اور جج اعجاز اسحاق کے خلاف فوری ایکشن لیں اور توہین قرآن اور دیگر مقدمات کے واقعات نے ملت اسلامیہ کے دل زخمی کر دیے ہیں۔ حکومت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے اور فوری طور پر ایسے اقدامات کرے جن سے اس طرح کے مذموم رجحانات کی روک تھام ممکن ہو۔ مؤثر قانون سازی اور بلا تاخیر سخت سزائیں وقت کی اہم ضرورت ہیں، تاکہ آئندہ کسی کو بھی قرآن اور سنت اور شاعر اسلام کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو۔ عالمی سطح پر بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے تاکہ اسلام و فوبیا اور مقدسات کی توہین کے سلسلے کو ختم کیا جا سکے۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر وزارتوں کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ
اور دیگر عدالتوں میں سوشل میڈیا پر موجود توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین مذہب کی روک تھام کے لیے جو پلان جمع کروائے گئے ان پر فی الفور عمل درآمد کیا جائے، مذکورہ مقدمات کا جلد فیصلہ کیا جائے اور ملزمان سے ریکور شدہ قرآن پاک و دیگر متبرکات کو صاف کروا کر محفوظ کیا جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں توہین رسالت کے مقدمات میں تقریباً 400 سے زائد ملزمان گرفتار ہیں، جن میں سے کئی کے قبضے سے قرآن پاک برآمد ہوئے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بعض ملزمان نے قرآن پاک کی بدترین بے حرمتی اور بدکاری جیسے ناقابل بیان فعال کیے۔ NCCIA کی جانب سے چند ملزمان کے DNA ٹیسٹ کرائے گئے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس میں پیچھے پڑھا ہے تفصیل میں۔ تاہم فنڈز کی کمی کے باعث متعدد قرآن پاک اب تک بغیر فورینزک جانچ کے محفوظ پڑے ہیں۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ NCCIA کے تحت درج توہین رسالت کیسز ہونے کی بنا پر فیس ختم کرے۔ مزید برآں وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل ہے اینٹی بلیسفیمی سیل NCCIA کے لیے اس ضمن میں خصوصی فنڈ مختص کیے جائیں تاکہ ایسے حساس مقدمات کی تفتیش شفاف میرٹ پر اور بر وقت مکمل ہو سکے۔ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اسپیشل برانچ اور نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس برائے انسانی حقوق NCHR کی جانب سے من گھڑت اور بے بنیاد رپورٹ جاری کرنے والے محسوس ملک دشمن عناصر جو کالعدم تنظیموں کے سہولت کار ہیں کی جانب سے توہین رسالت و مذہب جیسے حساس مقدمات کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈا پھیلا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والی کالی بھیڑیں سامنے آ چکی ہیں۔ حکومت پاکستان سے ان کے خلاف فی الفور کارروائی عمل میں لائی جانے کی سفارشات کی جاتی ہیں تاکہ آئندہ کوئی بھی گروہ یا فرد اس قسم کے نازک اور حساس معاملات پر قوم کے جذبات سے کھیلنے کی جسارت نہ کر سکے۔ سوشل میڈیا پر توہین رسالت و توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کہ ایک تصویر شیئر کر کے واپس منگوا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ایسے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف فی الفور کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ شیطانی گروہ کی طرف سے لاہور میں فحاشی پر مبنی پارٹی پر مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ کون سے عناصر ہیں جو ٹرانسجینڈر کی آڑ میں ملک کے اندر شیطانی کام کروا رہے ہیں، جو کہ آگے جا کر بدترین گستاخی کو جنم دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ اور جو ہے ہماری جو اعلامیہ ہے اب یہ بطور خاص پڑھنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اتحاد رضوان اللہ علیہ اجمعین سمیت تمام اسلامی مقدسات کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جد و جہد جاری رہے گی۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ہمارا قومی ایمانی فریضہ ہے۔ توہین قرآن و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زیر التوا مقدمات جن کی تفصیلات کانفرنس میں اب پہلے پیش کی گئی ہیں کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ ان مقدمات میں ملزم سے ریکور شدہ قرآن پاک، جائے نماز اور دیگر متبرکات کو صاف کروا کر محفوظ کیا جائے تاکہ ان کی مزید بے حرمتی نہ ہو اور امت مسلمہ کا اطمینان بحال ہو۔ نمبر 2، حکومت پاکستان اپنی آئینی و قانونی ذمہ داری پوری کرے اور توہین قرآن اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدسات کے خلاف فوری اور مؤثر قانون سازی کرے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے۔ اس سلسلے میں مشترکہ طور پر پیکا ایکٹ یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں ترمیم کی تجاویز تیار کر کے وزیر اعظم پاکستان کو بھجوائی جا چکی ہیں۔ اسے فوری طور پر، جیسے کہ میاں جلیل صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر فوری طور پر قومی اسمبلی میں پہلے سیشن میں اس کو پیش کیا جائے۔ نمبر 3، NCCIA توہین رسالت، توہین قرآن مجید اور توہین مذہب کے متعلق
درخواستوں اور ٹیکنیکل فورینزک رپورٹ میں سامنے آنے والی ہمراہی ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ قلیل مدت 3 ماہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے تاکہ ملزمان اسٹیچوٹری پیریڈ برائے 2 سال کے بعد ضمانت کروا کر فرار نہ ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے متعدد بار ڈائریکشن بھی جاری ہو چکی، لہٰذا ٹرائل کورٹس کو ہدایت دی جائے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 10A کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری فیصلہ کریں۔ نمبر 5، لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ اور دیگر عدالتوں میں توہین رسالت و توہین مذہب کی روک تھام کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر نظارتوں کی طرف سے جمع کرائے گئے پلان پر فوری عمل کیا جائے۔ نمبر 6، حکومت پنجاب فوری طور پر PFSA لیبارٹری کو ہدایت جاری کرے کہ NCCIA کے تحت توہین رسالت و مذہب کے مقدمات میں DNA اور دیگر فورینزک رپورٹ کے لیے فیس کی شرط ختم کی جائے۔ نمبر 7، وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل ہے کہ انسداد توہین رسالت سیل کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیے جائیں تاکہ ایسے مقدمات کی تفتیش شفاف، میرٹ اور بر وقت مکمل کی جا سکے۔ نمبر 8، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حقائق کے برعکس اپنے فیصلے میں جھوٹ باندھنے والے جج اعجاز اسحاق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 9، حکومت فی الفور اسپیشل برانچ اور NCHR کی جانب سے جھوٹی رپورٹ جاری کر کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف فی الفور ایکشن لے۔ نمبر 10، سوشل میڈیا پر توہین رسالت، توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کے ایک تصویر شیئر کر کے واپس منگوا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ایسے جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے۔ نمبر 11، محسوس ملک دشمن عناصر کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و مذہب جیسے حساس مقدمات کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف حکومت پاکستان فی الفور قانونی کارروائی کرے۔ نمبر 12، حکومت پاکستان فی الفور لاہور میں فحاشی پر مبنی پروگرام کروانے والے کے خلاف کارروائی کر کے جلد از جلد مقدمہ درج کرے۔ نمبر 13، عالمی سطح پر اسلاموفوبیا اور مقدسات کی توہین کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے پاکستان کو سفارتی اور بین الاقوامی فورسز پر مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اعلان بھی کیا ہے کہ اس مجاریہ اعلامیہ سے وہ متفق ہیں اور وہ اس مسئلے پر متحد بھی ہیں، اور ہم سب اس پر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں۔ سر سوال بعد میں دیے جائیں گے۔ ابھی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر حسین علی اکبر صاحب سے کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور ان کیسوں میں آپ بہت باریک بینی سے اسٹارٹ سے ہی ان چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی لا یمس الا المطہرون وقال انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انتہائی
काबिल एहतराम सहाफ़ी साहबा
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا اس پریس کانفرنس کا جس موضوع پر ہے، یقیناً ہر با ایمان کے لیے یہ ایک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، کہ اتنے عرصے سے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ جس طرح سے مجھے رات ہی اس بات کی خبر ملی کہ یہ ایک کیس بھی کیا گیا اس بارے میں کہ کم از کم وہ قرآن مجید جو ایسے پڑے ہوئے ہیں ریکارڈ میں، ان کو صفائی ان کی کر دی جائے، ریکارڈ میں بشک رکھیں۔ میں اس بارے میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے ایک کالم پڑھا تھا ایک صاحب کا ایک اخبار میں، اس میں انہوں نے اپنے پیرس کے ایک چائے خانے پر بیٹھے ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اور اس میں ایک یہودی کا، میں مختصراً بات گزارش کروں گا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ مسلمان ہو، تو اس نے جواب دیا مسلمان ہوں۔ تو اس نے اپنا بتایا کہ وہ بھی ریسرچ کر رہا ہے مسلمانوں پر، کہ مسلمانوں کی اپنے نبی سے محبت، اپنے دین سے محبت کیوں ہے اتنی زیادہ۔ اور جب اس کا یہ سوال اس سے کہ تم نے کیا فائنڈنگ کی ہے اپنی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ان لوگوں کی اپنے نبی سے محبت جو ہے وہ ایک وجہ ہے کہ دین اسلام کے کوئی بھی معاملات ذرا سا بھی، آج 1500 سال ہونے والے ہیں تقریباً، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی حکم ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت کی ایک انتہا رکھتے ہیں۔ اور یہ ان کا ایک ایجنڈا کہ جو قادیانیوں کا اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہے، کہ اس طریقے سے، اس انداز سے جو شاعر ہیں اسلام کے، جو اسلام کی عزت ہے، جو اسلام کی توقیر ہے، جو مسلمانوں کے لیے کٹ مرنے کی جگہ ہے، کٹ مرنے کا مقام ہے، جہاں جن کی عزت، ادب اور توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ آج سے 1500 سال سے اس میں ایک زیر زبر کی بھی غلط تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ شاید ان لوگوں کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں ان کے مذاہب جو سابقہ ادیان ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے، اسلام کیوں اب تک موجود ہے، اور اسلام کے موجود ہونے کی وجہ قرآن مجید کا اپنے حرف بہ حرف اپنی اصل حالت میں ہونا ہے۔ اس کو یہ یہ لوگ اس بات میں اس طرح سے کہ شاید اگلا مرحلہ یہ ہو کہ ہم نے یہ توہین کی، کیا ہو گیا ہم کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوا ان کو، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے ایک یہ سچ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کی شاعر کی اگر توہین کی جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اسی کے ساتھ جا کے پھر جو باقی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، اہل بیت اطہار کا، کہ جن کی عزت اور توقیر ہم پر لازم ہے، ان کی عزت اور توقیر اگر قرآن مجید کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر ان ذاتوں کے لیے اس سے نیچے کی بات آئے گی۔ یہ یقیناً میاں جلیل شرک پوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ایک بہت بر وقت انہوں نے اور بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے کو صحیح انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر، ہم سوال جواب کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اگر دوسری پریس کانفرنس ہونی ہے آپ کی مہربانی۔ میں بابا محمد شفیق بٹ، مرکزی چیئرمین جمعیت علماء پاکستان نیازی، میں میاں جلیل صاحب جن کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی کوشش صرف قرآن کی محبت، اس کے تحفظ کے لیے ہے، میں بطور چیئرمین اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ لمبا ٹاپک ہے، میں تو اس کے اوپر 3-4 ہفتے پوری ریسرچ کر چکا ہوں، اور پھر آپ کی یہ حال کا بھی ٹائم ہے، پھر اور لوگوں کا ہے۔ یہ جتنے پکڑے گئے سارے مسلمان، ان میں اہل سنت بھی ہیں، ان میں اہل حدیث بھی ہیں، ان میں اہل تشیع بھی ہیں۔ غیر مسلم ان 4-4.5 میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جو کسی عیسائی کا بچہ ہے یا کسی ہندو کا بچہ ہے۔
اور پھر خوفناک بات یہ ہے کہ 2-3 حافظ قرآن پکڑے، جو ابھی ایک FIA کی تحویل میں ہے، وہ بھی ایک حافظ قرآن ہے کراچی کا لڑکا، اور ایک جو دھرم پوری کا ہے وہ ایک سیفی صاحب شریف اور نیک آدمی ہے، ان کا بیٹا ہے، اور ایک قصور سے پکڑا گیا ہے۔ تو ان کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے، اور یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، وہ پرائیویٹ سیشن اگر آپ کریں اور اگر میڈیا پورا اجازت دے تو میں پوری بات کھولنے کو تیار ہوں۔ میں تمام موجودہ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کے حقائق کے متعلق یا یہ جو اعلامیہ میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق جس صاحب کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جس صاحب کا بھی کوئی سوال ہے جی میرا سوال آپ کھڑے ہو کر پوچھ لیجیے۔ آپ پڑھیے کیا ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ سر آپ چیئر پہ کر آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حالیہ توحید رسالت و مذہب کے کیسز پر بنائے گئے کمیشن کے فیصلے کے پیراگراف جی میں اجازت ہے جی میں بیٹھ جی بسم اللہ۔ دیکھیں آج جب ان کو پتہ چل گیا کہ 29 قرآن پاک کے نسخے غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں اور راتوں رات اٹھ کے انہوں نے اس کا اہتمام نہ کیا، تو فجر کی نماز کے بعد سمجھے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، پھر وہ سمجھے کہ وہ کافر خود ہو چکا ہے، اور اس کا جو انجام ہوگا اس کی قبر جب بھی بنے گی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس حرکت کے بعد وہ موت ہو چکی ہوئی اور اس کی قبر میں کیڑے نہ ہوئے تو میاں جلیل سزا لینے کو تیار ہے۔ یہ ان کو بعد میں ڈالیں گے، پہلے مائک لے لیں، یہ میں اٹھا دیتا ہوں۔ سنا گیا 22 دن تک 20-22 دن، اور جب رسپونڈنٹ سائٹ کی باری آئی تو انہیں یہ کہہ کے چپ کروا دیا گیا جی آپ کمیشن میں جا کے بات کریں۔ فطری انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر انہیں 22 دن سن لیا گیا تو ہمیں بھی اپنے اس کے ریبٹل میں اس کے تدارک کے لیے اس کے ارتداد کے اس کے ریبٹ کرنے کے لیے ہمیں قانونی موقع دیا جاتا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ تو کوئی بھی ایسا عدالتی فیصلہ جو یک طرفہ ہو وہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور اسی لیے فاضل سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپینڈ۔ جی آپ بات کریں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ۔ میرے بھائی نے بات کی تھی کہ پیراگراف 7 پہ جو سنگل بینچ کا آرڈر ہے اس میں کیا معاملہ ہے۔ پیراگراف 7.2 فیڈرل گورنمنٹ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے، میں وہ حقائق بتا رہا ہوں جو حقائق جج صاحب نے چھپائے یا ان کے اوپر جھوٹ بولا گیا۔ وہ یہ جج صاحب نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیشل برانچ پولیس کی رپورٹ 2024 میں آئی، اس رپورٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا۔ یہ پیراگراف 7 اور اس کا جو پوائنٹ 2 ہے اس میں لکھا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو FIA نے اپنا رپلائی جمع کروایا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل برانچ کے جو SSP انٹیلیجنس تھے ان کو لوپ میں لیا گیا، باقاعدہ انویسٹیگیشن کی گئی، FIA نے انویسٹیگیشن کی، اور اسپیشل برانچ نے جو اپنے رپورٹ کے مندرجات تھے اس میں جو الزامات لگائے ون ٹائم شیئرنگ کے، اس کے بعد ایکسٹارشن کے، جس کا کوئی ثبوت بھی جو پٹیشنر کے وکلا صاحبان تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع نہیں کروا سکے، تو اس کے بعد FIA نے ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو فائل تھی وہ داخل دفتر کی، کیونکہ اسپیشل برانچ نے کسی قسم کے جو الزامات تھے کسی قسم کا بھی ثبوت نہیں دیا۔ اس کے بعد سب پیراگراف 3 ہے، اس میں ایمان نامی لڑکی کا جج صاحب نے ذکر کیا ہے کہ FIA نے یا NCCIA نے ایمان نامی لڑکی جو کہ سسپیشس کریکٹر ہے اس کا کسی قسم کا انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ وہ کون ہے۔ یہ بھی ایک غلط بیانی جج صاحب نے کی۔ میں بتانا چاہوں گا مدعی ہے حافظ احتشام احمد، درخواست ہے اس کی 16/1/2023، 2.5 سال پہلے اگر جج صاحب اس فیصلے کو دیکھ لیتے، اس سیشن جج منیر کراچی عبدالرزاق صاحب کے فیصلے کو دیکھ لیتے تو ان کو اتنی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کیس نمبر ہے 1295/2023، PW1 کے طور پہ 3 جون 2024 کو اس کیس کا مدعی کہہ رہا ہے
کہ میں نے ایمان نامی لڑکی بن کے اس گروپ میں ایڈ ہوا اور میں نے لوگوں کو ٹریس کیا، یہ ایک مدعی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد 7 سب پوائنٹ جو 6 ہے اس میں جج صاحب کہہ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، کہ آپ فیس بک کی جو آئی ڈیز ہیں اور جو پاسورڈز ہیں وہ ایف آئی اے کو سرنڈر کر دیے گئے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی بعد میں جو مدعیان ہیں بلاسفیمی کیسز کے وہ دوبارہ وہ آئی ڈیز کیوں یوز کر رہے ہیں، کس طرح یوز کر رہے ہیں، جبکہ وہ آئی ڈیز تو ایف آئی اے کو سرنڈر کر دی گئی تھی۔ جج صاحب کاش ہمیں سنتے، ہمیں رائٹ آف ڈیفینس دیتے، جو کہ انٹرنیشنل یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت ہمارا یہ حق تھا۔ اگر ہمیں سن لیا جاتا تو ہم جج صاحب کو بتاتے کہ ایف آئی اے کے اندر جب مدعی جاتا ہے تو مدعی کے موبائل کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ٹیکنیکل انالیسس رپورٹ تیار ہوتی ہے، فرانزک رپورٹس تیار ہوتی ہے، اس کے بعد رپورٹ تیار کرنے کے بعد جو مدعی ہے اس کا موبائل بھی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک بندے نے اگر اپلیکیشن جمع کروائی ہے، اس کے سرنڈر کیا ہے، ایف آئی اے نے واپس اس کو اس کی آئی ڈی موبائل دے دیا ہے اور وہ دوبارہ بلاسفیمی ریسیو کر رہا ہے، کیا یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے کہ وہ دوبارہ بلاسفیمی اگر ریسیو ہوتی ہے تو وہ ایف آئی اے میں جا کے اپلیکیشن نہیں دے سکتا؟ اگر جج صاحب ہمیں سنتے تو ہم اس کے اوپر۔ اس کے بعد 7 پوائنٹ اس میں جج صاحب نے بات کی ہے لیا یونیورسٹی میں اریسٹ کی، کہ انویسٹیگیشن ریکارڈ کے اوپر ٹائم آف اریسٹ بالکل نہیں ہے، یہ بھی خلاف حقائق ہے۔ اگر آئی او کی بات کی جائے، جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو آئی او کی جو روانگی ہے وہ 7:05 AM پہ ہوئی، گرفتاری لیا سے ہوئی 2:05 PM پہ، اور واپسی تھانہ آئی ایس بی اسلام آباد 8:25 پر ہوئی۔ اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ وائٹ کار میں اریسٹ کیا گیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ بلیک کار تھی اور ایف آئی اے نے اریسٹ کیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون کہ ویڈیو چلی تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے کہ ایف آئی اے بلیک کار میں گئی تھی اور وائٹ کار میں اریسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ سر اگلا سوال لے لیں، اگلا سوال ہے اگلا سوال کسی بھائی نے کرنا ہو۔ میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک تجویز بھی ہے میاں جلیل احمد شریف صاحب جامع تشریف فرمائیں۔ جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور میں بھی تقریباً 2 سال سے ان کیسز کے ساتھ تھوڑا انویسٹیگیٹ ان کو کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے یہ سائبر کرائم کے یہ کیسز ہیں جن میں ایف آئی اے نے بھی اور جو ان کیسز کے پیچھے جو مدعیان ہیں جو اس بات کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہ بیانیہ ہے کہ اس میں دیکھیے ایک ارتقائی مرحلہ ہوتا ہے کسی چیز کا، یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں پاکستان میں آیا، ٹھیک، اس میں اب تک اس میں 3 دفعہ امینڈمنٹ ہو چکی اس لا میں، وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں ترامیم تجویز بھی کی جا رہی ہیں اور اس میں ترامیم ہو بھی رہی ہیں، یہ اپنے ایوولوشنری پروسیس میں ہے یہ قانون۔ نمبر 1 میں بات پوری کر لینے دیجیے۔ دوسری بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی بات کی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اس کے اوپر ایسے اکاؤنٹس ٹریس بھی کیے اور بلاک بھی کیے ہیں، اس کی مصدقہ رپورٹ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی جو اس کے اوپر رپورٹس ہیں۔ اور آخری بات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے رننگ کیسز ہیں، ٹرائل ہیں، اس میں جو قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں اور سپیڈی ٹرائل کیسے کریں۔ آپ کا سوال جنرل ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہے تمام کیسز کے لیے، آپ اس کے اوپر کا سوال کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ایف آئی اے بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کی رپورٹس ہیں، آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں، بس یہی کہنا ہے۔ جناب میں دعا کے لیے میاں جلیل احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور دعا کروائیں۔ بات نہیں کرتے ہم سب کو وطن عزیز پاکستان کو سارے کی لاج رکھنے کی
इस सारे से वतन अजीज पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे के माने परवरदिगार आलम वतन अजीज पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना, वतन अजीज पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या इलाहुल आलमीन तमाम आके इस्लाम का इत्तेहाद इत्तेफाक वतन पैदा करना, दुश्मन के मुकाबले में डट के खड़े होने की परवरदिगार आलम हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम सबको पक्का सच्चा नमाज़ी बना, हम सबको अपने वालिदैन का एहतराम करने वाला बना, अपनी औलाद की नेक तरबियत करने वाला बना, दुनियावी मामलात में हलाल हराम की तरबियत करने वाला बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना जन्नत मा रब्बा या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या दानिश भाई, एक मिनट, दानिश भाई इधर आ जाए, शेख साहब के साथ।